اسلام آباد کے اسامہ ستی کے بعد فیصل آباد کا وقاص پولیس کی شفافیت کی بھیٹ چڑھ گیا۔ پولیس نے معمولی بات پر وقاص کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ ایف آئی آر کے مطابق بچکوٹ ناکے پر وقاص احمد کی کار کا ٹائر اے ایس آئی کے پیر پر چڑھ گیا۔ اہلکاروں نے مشتعل ہو کر بندوقیں تان لی۔ وقاص نے خوفزدہ ہو کر کار دوڑا دی۔ پولیس اہلکاروں نے تعاقب کیا اور فائرنگ کر کے وقاص کو مار ڈالا۔ 4 پیٹرولنگ اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج، گرفتار کر لیا گیا۔ گجرانوالہ میں خاتون اور 4 بچوں کو سر پر وار کر کے قتل کر دیا گیا۔ مقتولین کی لاشیں گھر سے ملی۔ قتل کے محرکات جاننے کے لیے تحقیقات جاری۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی رات خاتون کا شوہر گھر پر موجود نہیں تھا۔ The dream of justice for all will be deferred no longer. A rise of political extremism, white supremacy, domestic terrorism that we must confront and we will defeat. امریکہ میں ٹرمپ کی تباہ کاریوں کے بعد بحالی کا آغاز۔ بعض مسلم اکثریتی ممالک کے شہریوں کے امریکہ میں داخلے پر پابندی کا خاتمہ۔ ماحولیات کے پیرس معاہدے میں واپسی۔ کورونا کے خلاف حکمت عملی تبدیل۔ میکسیکو سرحد پر دیوار کی تعمیر بھی بند۔ جو بائیڈن نے امریکی صدر کا منصب سنبھالتے ہی 17 حکم نامے جاری کر دیے۔ ٹرمپ سے پہلے کی امریکی پالیسیاں بحال۔ اسرائیل کے لیے سب کچھ ویسا ہی رہے گا۔ I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. Office of President of the United States. Congratulations, Mr. President. جو بائیڈن امریکہ کے 46ویں صدر بن گئے۔ 78 سال کی عمر میں منصب صدارت سنبھالنے والے وہ امریکہ کے معمر ترین صدر ہیں۔ کاملا ہیرس نے پہلی خاتون، پہلی سیاہ خان اور پہلی ایشین نائب صدر بن کر تاریخ رقم کر دی۔ ٹرمپ وائٹ ہاؤس کے نئے مہمان کا خیر مقدم کرنے کی 150 سالہ روایت توڑ کر ایک اور بری مثال قائم کر گئے۔ نیا مکین ملنے کے بعد وائٹ ہاؤس کا ماحول بھی تبدیل۔ جو بائیڈن کا عملے کو شائستگی اپنانے پر زور، دوسروں کی عزت نہ کرنے والوں کی فوری چھٹی کی وارننگ۔ پاکستان میں کورونا وائرس سے مزید 54 افراد انتقال کر گئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے 2363 نئے مریض سامنے آئے۔ گزشتہ روز کورونا کے 43,744 ٹیسٹ کیے گئے۔ کیس مثبت آنے کی شرح 5.4%۔ بچوں سے زیادتی کے ملزم کو موت یا عمر قید کی سزا تجویز۔ صوبہ خیبر پختونخوا حکومت نے قانون میں ترمیم کا بل تیار کر لیا۔ بچوں کی غیر اخلاقی ویڈیو بنانے پر 14 سال قید بامشقت اور 5 لاکھ جرمانہ تجویز کیا گیا ہے۔ صوبائی وزیر حشام انعام اللہ کا کہنا ہے کہ ترمیمی بل کو جلد از جلد کابینہ اور صوبائی اسمبلی سے منظور کروایا جائے گا۔ پولیس کو لاپتہ افراد کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ 7 سال گزر جاتے ہیں، آپ لوگوں کو بازیاب نہیں کروا سکتے۔ آپ کون سے دھندوں میں لگے ہیں؟ سندھ ہائی کورٹ کا لاپتہ افراد کی عدم بازیابی پر سندھ پولیس پر اظہار برہمی۔ آئندہ سماعت پر پولیس حکام سے پیش رفت رپورٹ طلب۔ جیو نیوز اسلام آباد کے کیمرامین ناصر مغل پر تشدد کے ملزمان اب تک پولیس کی گرفت سے آزاد۔ مرکزی ملزم عثمان ارشد کے کراچی فرار ہونے کی اطلاع۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دیگر 3 ملزمان راجہ انصر، یاسر اور تیمور نے ضمانت قبل از گرفتاری کروا لی۔
عثمان ارشد بیرسٹر فہد قتل کیس کے مرکزی ملزم راجہ ارشد کا بیٹا ہے. ملزمان نے کیمرامین ناصر مغل کو ATC کے احاطے میں ویڈیو بنانے پر مارا پیٹا تھا. لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت مسترد ہونے پر قتل کے ملزم کی فرار کی کوشش ناکام. سیکیورٹی اہلکاروں نے ملزم اور فرار میں مدد دینے والے ساتھیوں کو مقامی پولیس کے سپرد کر دیا. مرزا امین پر ایک شخص کے قتل اور 4 کو زخمی کرنے کا الزام ہے. کراچی میں آج صبح دھند چھا جانے سے شہریوں کو خوشگوار حیرت. ایئرپورٹ کے اطراف میں علاقوں IH چندریگر روڈ، شارع فیصل، یونیورسٹی روڈ، سپر ہائی وے پر بھی دھند چھائی رہی. بعض مقامات پر حد نگاہ 200 میٹر رہی. محکمہ موسمیات کی کل کراچی سمیت سندھ بھر میں دھند کی شدت بڑھنے کی پیش گوئی. لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں دھند سے ٹریفک کی روانی متاثر رہی. سندھ میں مسلسل 5 روز کے لیے CNG اسٹیشن کی بندش. سوئی سرجن گیس کمپنی نے کراچی سمیت صوبے بھر میں CNG اسٹیشن مزید 2 روز کے لیے بند کر دیے. 3 روز کی بندش کے بعد گیس اسٹیشن آج صبح 8 بجے کھلنا تھے، جو اب ہفتے کی صبح 8 بجے کھلیں گے. کراچی میں آج JUFA کے تحت اسرائیل نامنظور مارچ کی تیاریاں مکمل. سندھ کے مختلف اضلاع سے قافلے مزار قائد کے قریب کوریڈور 3 پر جمع ہوں گے. کراچی میں مرکزی قافلہ سوراب روڈ سے روانہ ہوگا. سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان مارچ کے شرکاء سے خطاب کریں گے. PDM کے دیگر قائدین کو بھی شرکت کی دعوت. سندھ ہائی کورٹ نے KESC کی نجکاری کے خلاف لیبر یونین کی تمام درخواستیں مسترد کر دی. 15 سال بعد فیصلہ سنا دیا. نجکاری کو آئین کے مطابق قرار دے دیا. قومی بچت اسکیموں میں منافع کی شرح بڑھا دی گئی. ریگولر انکم سرٹیفکیٹس پر شرح منافع 8 سے بڑھا کر 9%، ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹس پر 9.4%، بہبود سیونگ سرٹیفکیٹس پر 10.3 سے بڑھا کر 11.3% کر دی گئی. نئی شرح کا اطلاق آج سے ہوگا. امریکہ میں رواں ماہ دوسری بار 24 گھنٹوں کے دوران کورونا سے 4000 سے زائد اموات. امریکہ میں کورونا سے اموات دوسری جنگ عظیم میں ہونے والی اموات سے بھی تجاوز کر گئی. ماہرین کا ماہ فروری تک کورونا اموات 5 لاکھ تک جانے کا خدشہ. برطانیہ میں مزید 1820 افراد کورونا سے ہلاک. برازیل، جرمنی اور میکسیکو میں بھی کورونا سے یومیہ اموات 1000 سے زیادہ. چین میں ایک ہفتے سے مسلسل 100 سے زائد کیسز رپورٹ. نیدرلینڈز میں کیس بڑھنے پر کل سے رات کا کرفیو نافذ ہوگا. نیو یارک کے جنوب میں فوجی ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا. 3 فوجی ہلاک. امریکی میڈیا کے مطابق فوجی ہیلی کاپٹر تربیتی مشن پر تھا. امریکہ کا ایران کے ساتھ جوہری معاہدے میں واپسی کا اندیا. معاہدے کے تحت جوہری سرگرمیاں محدود رکھنے کی شرط لگا دی. وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے کہا، صدر بائیڈن نے واضح کیا ہے کہ ایران جوہری پروگرام پر سفارتکاری کا راستہ اپنایا جائے گا. نئے صدر کی پہلی ترجیح دنیا بھر میں اتحادیوں سے تعلقات کی بحالی ہے. سینٹ سے منظوری کے بعد ایورل ہینس امریکہ کی ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس مقرر. ایورل ہینس کے حق میں 84 اور مخالفت میں 10 ووٹ آئے. امریکہ میں پاکستان کے سفیر اسد مجید نے کہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ پاک امریکہ تعلقات 2 طرفہ مفادات کی بنیاد پر استوار کیے جا سکیں. امریکہ کو پاکستان سے تعلقات چین، افغانستان یا بھارت کے تناظر میں طے نہیں کرنے چاہیے. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مندوب منیر اکرم کا کہنا ہے، امریکہ سے نئے سرے سے تعلقات استوار کرنے کا موقع ملا ہے. پاکستان کو حقیقت پر مبنی ترجیحات طے کرنا ہوگی.
This land is my land. From California to the New York Island. अमरीकी सदर जो बाइडन की तकरीब हलफ बर्दारी में जेनिफर लोपेज, लेडी गागा समेत कई नामवर गुलकारों की परफॉर्मेंस, साबिक सुदूर, हॉलीवुड अदाकार, स्पोर्ट्स स्टार्स और नामवर शख्सियात की शिरकत। शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा बाइडन ने व्हाइट हाउस की बालकनी से देखा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियां आज शुरू कर रही है। कौमी स्क्वाड नेशनल स्टेडियम कराची में पहला ट्रेनिंग सेशन करेगा। तमाम खिलाड़ी कोरोना से महफूज। तीसरे टेस्ट की रिपोर्ट भी मनफी आ गई। मेहमान टीम कराची जिमखाना में 2 रोजा इंट्रा स्क्वाड मैच खेलने में मसरूफ। टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल जीतने का ख्वाब आंखों में सजाए मियां सन्नू के नवाही गांव के एथलीट अरशद नदीम की दिन रात मेहनत जारी। अरशद नदीम जैवलिन थ्रो में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वो ओलंपिक्स में बराह रास्त क्वालिफाई करने वाले वाहिद पाकिस्तानी एथलीट हैं। Garden Zornos no interior. Ele tem marca, o 24 e assim é o यूवेंटस ने नपोली को 0 के मुकाबले में 2 गोल से हराकर इटालियन सुपर कप जीत लिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड और मैनचेस्टर सिटी ने अपने मैचेस जीत लिए। वो सातवें आसमान पे क्यों ना रहती हो या जमीन की 7वीं तह के अंदर। मेरा दिल कहता है मैं उससे मिलूं। कहीं यहाँ से चला जाए, अगर वो ना किया मैं टूट कर रेजा रेजा हो जाऊंगी। और सेवन स्काई एंटरटेनमेंट के ड्रॉ में खुदा और मोहब्बत के एक और प्रोमो ने धूम मचा दी। शायकीन को बेसब्री से ड्रामे का इंतजार। प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की ये ड्रामा सीरियल कब नशर होगी, जानने के लिए देखते रहिए जियो। In 200 meters, turn left.